اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ آئیے دیکھیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو رکاوٹیں بنتی ہیں۔ فرض کریں کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں روحانی طور پر بالغ ہونا چاہتا ہوں، میں وہ سب کچھ بننا چاہتا ہوں جو خدا چاہتا ہے کہ میں بنوں، لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے وہ بننے سے روکتی ہے، کوئی چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے۔ اس لیے آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ اپنی زندگی میں ہم ان رکاوٹوں سے کیسے پیچھا چھڑا سکتے ہیں۔ دراصل میں اس پیغام کو ایک اور عنوان دینا چاہتی ہوں جو ہے کیا آپ کا کنواں بند ہو چکا ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں لوگ اس مضمون کو نہ سمجھ پائیں، اس سے بہتر ہے کہ پہلا والا عنوان ہی رکھا جائے۔ بائبل بتاتی ہے کہ تمہارے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اور اب میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک منٹ کے لیے کچھ سوچیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ذہن ایک زبردست بات ہے کہ چاہے ہم اپنی آنکھوں سے وہ چیزوں کو نہ بھی دیکھ رہے ہوں تب بھی ہم اپنے ذہن میں اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے ذہن میں اس کی تصویر بنا لیتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کے گھر میں ایک نلکا ہے؟ مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے باورچی خانے کا نلکا وہ اچانک بند ہو جائے اور جب آپ پانی کو کھولتے ہیں تو اس میں سے پانی کے فوارے نکلتے ہیں اور کبھی کبھی وہ ادھر ادھر نکل جاتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ مجھے یاد ہے کہ کئی سال پہلے ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب کافی ترقی ہو گئی ہے اور اب ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس وقت ہمارے نلکوں کے سرے پر ایک چھوٹے چھوٹے سوراخوں والا فلٹر لگا ہوتا تھا۔ کیا آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ اور جب کبھی نلکے میں پانی کا بہاؤ درست نہیں آتا تھا تو ہم اس فلٹر کو نکالتے اور پھر صاف کرتے اور رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزوں کو نکالتے اور پھر پانی کا بہاؤ ٹھیک ہو جاتا۔ آپ میں سے ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے گھر میں ایسا نلکا ہو جس میں سے پانی کا بہاؤ ٹھیک نہ ہو۔ ہم سب کو درست بہاؤ چاہیے۔ کیا آپ ایسا نہیں چاہتے؟ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں چاہتا کہ آہستہ آہستہ پانی آئے، ہم بھرپور بہاؤ چاہتے ہیں۔ خیر، کیا آپ کو پتا ہے کہ اور اپنی ذات میں سے خدا پرستی ہمارے اندر سے بھرپوری بہاؤ سے بہتا ہوا دکھائی دے؟ بہت سے مسیحی ہیں جن کے اندر سے خدا پرستی چھوٹے چھوٹے فواروں کی مانند ادھر ادھر جاتی ہوئی نظر آتی ہے، بس تھوڑا ادھر ادھر۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اتوار کو چرچ جائیں اور وہاں تھوڑا سا فوارہ کھول دیں، لیکن پھر سوموار کو دنیا کی چیزوں کے باعث آپ رکاوٹ کا شکار ہو جائیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں۔ آپ کی یہاں موجودگی کا ایک مقصد ہے کہ آپ یہ سیکھیں کہ جب آپ یہاں سے باہر جائیں تو کس طرح کا رویہ رکھنا ہے۔ میں ہمیشہ ہی لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس طرح کی کانفرنسوں کے بارے میں ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، میں نے چوائس کو ٹی وی پر دیکھا ہے اور اب میں انہیں روبرو دیکھ رہی ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ صرف مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے، مجھے امید ہے کہ یہ دیکھنے کے علاوہ کہ میں اصل میں کیسی دکھائی دیتی ہوں۔ جانتے ہیں خدا کے پاس بہت سے کام ہیں جو وہ اس زمین پر کرنا چاہتا ہے اور ان کاموں کو کرنے کے لیے ہماری زندگی اس بھرپور بہاؤ کے ساتھ اسے ہم سب کی ضرورت ہے۔ یوحنا کی انجیل 7 باب کی 37 اور 38 آیت۔ یسوع نے کہا، عید کے آخری اور اہم ترین دن یسوع کھڑا ہوا اور بلند آواز سے پکار کر اس نے کہا، اگر کوئی پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے اور پیے۔ یہ بذات خود ایک اور پورے کا پورا پیغام ہے نا؟ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیاس ہے اور آپ صرف پیاسے ہیں اور بھوکے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، یسوع نے کہا، میرے پاس آؤ، تمہارے سارے سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ اور پھر اس نے کہا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، یعنی جو اس پر ایمان رکھتا ہے اور مجھ پر انحصار کرتا ہے اور جیسا کہ کلام بیان کرتا ہے، تمہارے اندر سے یا تمہارے پیٹ میں سے مسلسل جاری ہوں گی۔ سب لوگ کہیں مسلسل۔ صرف اس کانفرنس میں نہیں، نہ ہی صرف اتوار کی صبح، مسلسل زندگی کے پانی کی ندیاں اور چشمے جاری ہوں گے۔ در حقیقت اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں شادمانی کا بہاؤ ہونا چاہیے، امن کا بہاؤ، روح کے پھل کا بہاؤ ہمارے اندر سے باہر نکلنا چاہیے، بھلائی کا بہاؤ ہمارے اندر سے باہر آنا چاہیے اور رحم کا بھی۔ ہماری زندگی سے اچھے کاموں کا بہاؤ ہونا چاہیے اور ہمارے اندر اچھے کاموں کے بلبلے اٹھ رہے ہوں گے، تب ان کا بہاؤ باہر کی طرف ہوگا۔ تب ہم نہ صرف اپنی زندگیوں سے لطف اٹھا سکتے ہیں بلکہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ میرے خیال سے آج میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اندر سے کیا بہہ رہا ہے؟ میں اپنے آپ سے بھی پوچھوں گی، جوائس تمہارے اندر سے کیا بہہ رہا ہے؟ کبھی کبھار کچھ دن تک اچھی چیزیں ہمارے اندر سے چھوٹے چھوٹے فوارے کی طرح جاری ہوتی ہیں اور میں ان کو حل کرنا چاہتی ہوں۔ آمین۔
جو کچھ آپ تک پہنچتا ہے اس سے زیادہ اہم وہ ہے جو آپ کے اندر سے بہتا ہے. ہم ہر اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں جو کچھ ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہمیں نہیں ملتا, یا ہم مشکل حالات میں کیوں نہیں ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جو ہمارے اندر ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے جو ہمیں مل رہا ہے. کیونکہ اگر ہمارے اندر درست چیز موجود ہے اور ہم اپنی رکاوٹوں سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں تو پھر درست چیز ہمارے اندر سے بہنا شروع ہوگی, اور یہ نہ صرف ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگی بلکہ یہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگی. تو کیا آپ کی زندگی کے اس اچھے بہاؤ کے آگے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ جو کچھ ہمارے اندر سے بہ رہا ہے وہ زندہ ہے یا مردہ؟ کیا بہاؤ ہے یا نہیں؟ کیا آپ ایسا محسوس تو نہیں کر رہے کہ خدا آپ سے بات نہیں کر رہا؟ کیا آپ خدا کی حضوری محسوس نہیں کر پا رہے؟ کوئی شادمانی نہیں ہے اور کوئی اطمینان نہیں ہے, کوئی بھی کام بنتا ہوا نظر نہیں آتا, سب کچھ مشکل دکھائی دیتا ہے. آپ میں سے چند لوگوں کو پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. ایسا لگتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, میں چڑھ جاتی ہوں لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا, کچھ بھی درست محسوس نہیں ہو رہا. کبھی کبھی ہمارے پائپوں میں کچھ پھنس جاتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ آپ ایماندار ہوتے ہوئے آپ ویسی زندگی نہیں گزارتے جیسی گزارنی چاہیے. تو یہ مایوس کن ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے کہ آپ خدا کا کلام قبول کریں اور مسیح پر ایمان لائیں, آپ پورا دن گناہ کر سکتے تھے اور کبھی بھی ایسا کرنا آپ کو تکلیف نہیں دیتا تھا. لیکن جو ہی آپ مسیح کو قبول کرتے اور بہتر زندگی کے بارے میں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اب اگر آپ اسی طرح کا طرز زندگی اپنائے رکھتے ہیں تو آپ مایوس ہی ہوں گے. کیا میں کہہ سکتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ احساس جرم کا شکار رہنا سب سے مایوس کن حالت ہے. بہت سے لوگوں کو نیند کا مسئلہ ہوتا ہے, ظاہری بات ہے سب لوگوں کو نہیں, لیکن زیادہ مرتبہ جب آپ کو نیند کا مسئلہ ہو تو ضرور آپ کے ضمیر میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کے لیے باعث تکلیف ہوتی ہے, جس پر آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو پیٹ پیچھے پھینکنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں اور اپنے دل کے کسی کونے میں اس بات کو چپکا دیتے ہیں اور اس چیز کا دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی. 2-3 سال پہلے مجھے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جس کے باعث میں ٹھیک سے سو نہیں سکتی تھی. عموماً میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا اور میں کروٹیں بدلتی اور پھر جاگتی رہتی اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا. بالآخر صبح 5 بجے کے قریب میں نے خداوند سے کہا کاش میں نے پہلے یہ کیا ہوتا, لیکن میں نے کہا کیا غلط ہوا ہے؟ میں نے کیا غلط کیا؟ آپ جانتے کہ اگر آپ خدا سے پوچھیں کہ کیا غلط ہوا ہے, اگر آپ سچ سننا چاہتے تو وہ آپ کو بتائے گا, لیکن ہو سکتا ہے جو وہ بتائے اس کو آپ پسند نہ کریں. ہمیشہ ہی ہم یہ چاہتے کہ ہمارے مسائل ایسے ہوں جیسے کہ یہ کوئی اور کر رہا ہے, لیکن ایسی صورتحال میں فوراً ہی خدا نے میرے دل میں ایسی بات ڈالی جو میں نے کہی, اور جب میں سونے کے لیے جانے والی تھی تو خدا نے ظاہر کیا کہ اس دن کس طرح میں نے کسی کے ساتھ سلوک کیا تھا اور میں نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا تھا اور میں نے بہانہ بنایا اور اس چیز کی پرواہ نہیں کی. ہمیں اتنا حوصلہ ضرور کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے جذبات کو مجروح کریں تو ہمیں اس سے معذرت کر لینی چاہیے, لیکن اگر ہم برا رویہ رکھیں تو بھی ہمیں معذرت کرنی چاہیے. برا رویہ رکھتے ہوئے یہ نہ کہیں آج میرا دن اچھا نہیں گزرا. اپنے برے رویے کے لیے ہم بہت سے بہانے بناتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ان معاملات پر خود سے بات کریں اور ہم خدا کو موقع دیں, اور آپ خدا سے کہیں اے خداوند میں ایسا نہیں بننا چاہتی اور میں چاہتی ہوں کہ تو میری مدد کرے. احساس جرم کا شکار ہونا انتہائی بدترین چیز ہے. یوحنا 4:14 کے مطابق یسوع ایک عورت سے بات کر رہا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں عورت کنویں پر, اور یسوع نے کہا جو کوئی بھی اس پانی میں سے پیے گا جو میں دیتا ہوں تو وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا, بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری ہوگا. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز کو تصور کرنے کی کوشش کریں کہ زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے. اگر یہ ہمیشہ جاری ہوگا تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر سے زندگی کے بلبلے اٹھ رہے ہیں اور ہمارے اندر سے شادمانی امڑ رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال ایسے گزارے کہ میں صبح کو اٹھتی اور پھر مجھے انتظار ہوتا کہ کب بستر پر جاؤں, اور پھر رات کو بستر پر جاتی اور پھر انتظار نہیں کر پاتی تھی کہ کب اٹھوں. آپ کو پتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی بھی چیز سے مطمئن نہیں ہوتی تھی, اور جانتے ہیں کہ یہ حوالہ میرے لیے بہت اہم تھا. اور جب میں نے یوحنا 10:10 کو پڑھا اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یسوع صرف اس لیے نہیں ہوا کہ ہم کسی دن آسمان پر جائیں گے, بلکہ وہ اس لیے ہوا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے زندگی پائیں جب تک کہ وہ ہمارے اندر سے بہنے نہ لگے اور اس چیز سے لطف اندوز ہو سکے, تو یہ چیز ہمارے لیے بہت اہم بن گئی. زندگی سے لطف اندوز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے وہ سب کچھ مل جائے گا جو مجھے چاہیے, یا اب میں آرام دہ زندگی گزارنا شروع کر دوں گی, یا اب میری زندگی میں صرف کامل لوگ ہی آئیں گے. زندگی سے لطف اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح میں ہم روحانی پختگی کے اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں چاہے ہمیں حالات و واقعات پسند آئیں یا نہ آئیں, کیونکہ کوئی بھی مشکل حالات پسند نہیں کرتا, تاہم پھر بھی ہم ایسی جگہ ڈھونڈ سکتے ہیں جہاں ہم خوش و شادمان رہ سکیں, چاہے ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہو. ایسا ہے نا جو کچھ ہمیں چاہیے. پولس اس بارے میں کچھ یوں کہتا ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو اور اس کے
جی اٹھنے کی قدرت کو جانوں، جبکہ میں اس بدن میں ہوں تو کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں۔ یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ مسیح میں ہم ایک ایسے مقام پر بھی آ سکتے ہیں جہاں میرے ارد گرد موجود ہر طرح کی مردگی اور ہر طرح کے مسائل اور ہر طرح کے برے حالات اور شکوہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور بہت زیادہ مالی اخراجات اور زندگی میں ہونے والی ہر طرح کی چیزیں ہیں۔ مسیح کے ساتھ جی اٹھنے والی زندگی کے وسیلہ سے ان تمام میں سے ہم اوپر اٹھائے جا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یسایہ 40 باب میں بائبل بیان کرتی ہے کہ جب ہم خدا کا انتظار کرتے ہیں تو عقابوں کی مانند ہم بالوں پر سے اڑتے ہیں جو بہت اونچی پرواز لیتا ہے۔ اگر آپ نے اس حوالے کو صرف پڑھنے کی حد سے بالاتر ہو کر نہیں دیکھا تو شاید آپ اس کی مکمل خوبصورتی کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ چونکہ عقاب میں بہت اونچا اڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ زندگی کے طوفانوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ دراصل ان کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، وہ کئی میلوں دور سے ہی آنے والے طوفان کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے دور بھاگنے اور برا رویہ رکھنے کے بجائے یا خوفزدہ ہونے کی بجائے اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور طوفان کو اپنے نزدیک آنے دیتے ہیں، اور جب وہ طوفان سے ٹکراتے تو وہی طوفان ان کو مدد دیتا ہے تاکہ وہ اس طوفان کی مدد سے اس کے اوپر ہو جائیں اور آزادی سے ہوا میں اڑ سکیں اور دیکھ سکیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں، بطور ایماندار ہمارا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہمیں مسائل سے دور بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ آمین۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کیوں؟ آپ کو خدا کے ساتھ چلنے کا کافی تجربہ ہونا چاہیے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ لیکن ایمانداری اور سچائی کی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مسائل کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں وہی کچھ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے اور ہمت نہیں ہارتے، تو واقعتاً کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے اور جسے لے کر خدا کسی نہ کسی طرح سے آپ کی زندگی کے لیے فائدہ مند نہ بنا سکے۔ شاید وہ چیز اتنی اچھی نہ ہو، لیکن خدا اچھا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا ہی اس مسئلے کو لایا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے مسئلے کو استعمال کرے گا تاکہ آپ کو مضبوط ایماندار بنا سکے اور اچھے گواہ کے طور پر آپ کو کسی دوسرے کے لیے استعمال کر سکے۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس وقت کسی مسئلے کا شکار ہیں؟ ہمارے بھی مسائل ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں میں 2 بار میری کمر کا آپریشن ہوا؟ ایک اعتبار سے یہ ایک اچھی جدت ہے کہ اب جسم کے مختلف اعضاء تبدیل کروائے جا سکتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، اور پھر آپ شفا کے عمل میں سے گزرتے ہیں اور پھر وغیرہ وغیرہ میں سے گزرا جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹے سے مسئلے کا شکار تھی اور وہ پتہ نہیں لگا سکے کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ میری کمر کے کسی حصے کا مسئلہ ہے۔ آج صبح جب میں یہاں آنے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو مجھے ارک النساء کا درد ہو رہا تھا جو کہ میری کمر سے ہوتے ہوئے پیچھے ٹانگ میں جا رہا تھا۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی کامل نہیں ہے، تاہم میں اپنی زندگی میں بھی وہی اصول اپناتی ہوں جنہیں اپنانے کے لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیغام سن رہے ہیں لہٰذا آپ کے پاس مسائل نہیں آئیں گے۔ در حقیقت بنسبت اس کے کہ جب آپ کچھ نہیں کرتے تب آپ پر زیادہ حملہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے میں دشمن پر اختیار دیا گیا ہے، اور بے شک وہ کسی ایک طریقے سے یا ایک طرح سے ہمارے خلاف آتا ہے، لیکن 7ویں دن وہ ہمارے سامنے سے بھاگ جائے گا۔ رومیو 8 کے مطابق ان تمام چیزوں کے درمیان ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ فتح سے بڑھ کر غلبے کا کیا مطلب ہے؟ میرا ایمان ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا مسئلہ شروع ہو تمہیں پہلے ہی سے پتا ہو کہ کچھ بھی ہو بالآخر جیت تمہاری ہی ہوگی۔ آمین۔ لہٰذا میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کے اندر سے کیا بہہ رہا ہے؟ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں فلسطی جو خدا کے بچوں کے دشمن تھے، ان کا جنگ کرنے کا ایک طریقہ کار تھا، اور اسرائیلی بھی اسی انداز میں جنگ کیا کرتے تھے۔ ان دنوں میں مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ جس سے دشمنوں کو شکست دی جاتی تھی کہ ان کے کنوؤں میں پھینک کر مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ وہ کنوؤں میں مٹی، پتھر، بجری اور چٹانوں کے ٹکڑے ڈالتے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب تک ان کنوؤں کے پانی کا بہاؤ بند نہ ہو جائے۔ ایک اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کی جائیدادوں پر اتنے پتھر پھینکتے تھے کہ وہاں پر کوئی فصل نہیں اگ پاتی تھی۔ چند سال پہلے جب میں نے یہ حوالہ دیکھا اور پھر ایک بار میں نے یہ پیغام بھی سنایا، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے دوبارہ پیغام کیوں نہیں سنایا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت زبردست مثال ہے۔ آئیے پیدائش 26:15 دیکھیں۔ اور انہوں نے سب کنویں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہم کے وقت میں کھودے تھے بند کر دیے اور ان کو مٹی سے بھر دیا۔ فرض کریں کہ مٹی اس دنیا اور اس کے طریقوں کو پیش کرتی ہے۔ اگر دشمن جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے
کہ وہ ہماری اندرونی زندگی کو دنیا کے ان تمام طریقوں سے بھرنا چاہتا ہے. تو چاہے ہم ہفتے میں 2 یا 3 بار چرچ جائیں اور ہم اپنی بائبل کو پڑھیں اور کچھ چندہ بھی ڈالیں، تو پھر ہم میں اور دنیا کے باقی لوگوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ دشمن مسلسل یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ ہمیں دنیا کی طریقوں سے بھرتا رہے. کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ان دنوں میں آزمائشوں کا شکار معلوم ہوتا ہو اور جس کے لیے معاشرے کی بدعنوانیوں کے باعث ثابت قدم رہنا مشکل ہو رہا ہو، اور آپ کو پتا ہے کہ کئی بار بطور مسیحی اگر آپ گناہ اور ناراضگی کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ عرصے کے لیے آپ کو اکیلے ہی کھڑے رہنے کے لیے تیار رہنا پڑے؟ آمین. بائبل بتاتی کہ ہمیں تنگ راستے پر چلنا ہے جو زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور کھلے راستے سے دور ہونا ہے جو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ کھلے راستے پر آپ کو اور بھی بہت سے لوگ ملیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تنگ راستے پر آپ کو صرف ایک ہی اور شخصیت ملے اور وہ یسوع ہوگا. آپ ہمیشہ ہی اس دنیا کے مشہور ترین شخص ہوتے ہوئے وہ کام نہیں کر سکتے جو خدا چاہتے ہیں کہ آپ کریں. جب یعقوب اسرائیلیوں کی مدد کے لیے آیا تو بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز جو یعقوب نے کی وہ یہ کہ سب سے پہلے اس نے ان کے کنووں کی رکاوٹیں دور کی. جی اندازہ لگائیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، لیکن میں بتا سکتی ہوں کہ یسوع آپ کے بند کنویں کھولنے کے لیے آپ کو یہاں لایا ہے. آمین. لہٰذا ہم کچھ مٹی نکالنے والے ہیں، ہم کچھ پتھر نکالنے والے ہیں، اور آج آپ سیکھنے والے ہیں کہ جب دشمن آپ پر پتھر پھینکتا ہے تو کس طرح سے آپ نے چٹان کو اس کی طرف پھینکنا ہے. کیا آپ نے سنا کہ میں نے کیا کہا؟ جب دشمن آپ پر پتھر پھینکے تبھی آپ سیکھیں گے کہ کیسے چٹان کو اس کی طرف پھینکنا ہے، جو کہ یسوع یعنی کلام خدا ہے. دشمن کو شکست دینے کا واحد اور بہترین طریقہ خدا کا کلام ہی ہے. میں آپ سے دوبارہ پوچھتی ہوں، کیا ابلیس نے آپ کو مٹی سے بھر دیا ہے؟ کیا اس نے آپ کو چٹان کی ٹکڑوں سے بھر دیا ہے؟ جانتے ہیں کبھی کبھی ہم دنیا کی چیزوں سے سمجھوتا کرنے کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے اس طرح دشمن ہمیں دھوکہ دیتا ہے. وہ تھوڑا تھوڑا کام کرتا ہے اور ایک وقت میں تھوڑا تھوڑا اچانک سے وہ چیزیں جو حقیقتاً آپ کو دکھ پہنچاتی تھیں اب جب آپ وہی کام کرتے ہیں آپ کو پریشان نہیں کرتی. ہم میں سے ہر ایک کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آئیے دوسرا سلاطین 3:19 دیکھتے ہیں. اور تم ہر فصیل دار شہر اور ہر عمدہ شہر مار لوگے اور سب کچھ گرا دوگے اور ہر اچھے درخت کو کاٹ ڈالو گے اور پانی کے سب چشموں کو بھر دو گے اور ہر اچھے کھیت کو پتھروں سے خراب کر دو گے. لیکن جب وہ اسرائیلیوں کی لشکرگاہ میں آئے تو اسرائیلیوں نے اٹھ کر موابیوں کو ایسا مارا کہ وہ ان کے آگے سے بھاگے، پر وہ آگے بڑھ کر موابیوں کو مارتے مارتے ان کے ملک میں گھس گئے اور انہوں نے شہروں کو مسمار کی اور زمین کے ہر اچھے قلعوں پر سبوں نے ایک ایک پتھر ڈال کر اسے بھر دیا اور انہوں نے پانی کے سب چشمے بند کر دیے اور سب اچھے درخت کاٹ ڈالے. فقط موابیوں کے دارالحکومت کی دیواروں کے پتھروں کو رہنے دیا. اب غور سے سنیے، شمشیر زن اور مردوں نے اس کا گھیراؤ کیا اور اسے فتح کر لیا. دراصل بائبل میں مردوں کا ذکر ہے، چاہے وہ اسرائیلی تھے یا پھر دشمنوں کے لشکرگاہ میں تھے. یہی وہ طریقہ ہے جس طرح وہ جنگ کیا کرتے تھے، اور دراصل وہ کچھ لوگ تھے جو شمشیر زن کہلاتے تھے. اور آپ کی زندگی میں بھی کچھ شمشیر زن لوگ موجود ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زندگی بھر ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ آپ پر مٹی ڈالیں اور آپ پر پتھر برسائیں، اور ان کی امید یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کنویں کو بند کرنا شروع کریں کہ کچھ نہ بچے. پھر چھوٹے چھوٹے فوارے بن جائیں جو ادھر ادھر کبھی کبھی پانی پھینکے اور پھر مسلسل بہاؤ کے ساتھ آپ میں سے کچھ نہیں نکلتا. ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے زندگی نکل کر آپ کے ارد گرد لوگوں کو سیراب کرے. لہٰذا آج میرے ساتھ کچھ شمشیر زن موجود ہیں. تو پہلا پتھر جس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو پتھر ابلیس کو ہم پر پھینکنا بہت پسند ہے وہ ہے سمجھوتے کا پتھر. کیا آپ کو پتا ہے کہ سمجھوتا کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. سمجھوتے کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سا ایسے ہو جائیں، سب لوگ کہیں تھوڑا سا، بس تھوڑا سا درست اور صحیح چیز سے تھوڑا سا کم کرنا سمجھوتا ہوتا ہے.
اور بلاخر آپ کو پتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ بس تھوڑا سا. میرا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر کوئی ایسا کرتا ہے. میرا مطلب ہے کہ پاسٹر بھی ایسا کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے پاسٹر کے ذمہ دار نہیں ہیں, نہ ہی اپنے کسی مسیحی دوست کے, نہ ہی اپنی ماں کے, نہ ہی اپنے باپ کے, نہ ہی اپنے ساتھی کے, اور نہ ہی کسی اور کے. آپ صرف خود اپنے ذمہ دار ہیں. اور آپ کو خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اور میں بھی خدا کے سامنے کھڑی ہوں گی اور اپنی زندگی کا حساب دوں گی. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اچھے فیصلے لیں تاکہ اس دن ہم ان فیصلوں پر فخر کر سکیں. آئیے اب کچھ دیر سمجھوتے کے بارے میں بات کریں. جب کوئی آپ کو فلم دیکھنے کی دعوت دے اور آپ کو پہلے ہی سے پتا ہو کہ آپ کو ایسی کوئی فلم نہیں دیکھنی جس میں گندی زبان, عریانیت اور ہر طرح کی غلط چیزیں ہوں. آپ مسیحی ہیں اور گاڑی پر مسیحی اسٹیکر بھی لگا ہے, آپ نے گلے میں صلیب بھی لٹکا رکھی ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آپ جائیں. میرا مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ صرف 12 بار بے فائدہ لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ بار نہیں لے سکتے. میں جانتی ہوں کہ ہم سب کے خیالات مختلف ہوتے ہیں, میں اپنے خیال کو کسی اور کے خیال سے بڑا نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ امید ہے کہ ہم سب کے اپنے اپنے احساس جرم ہوتے ہیں. اور جو بھی ہمارا احساس جرم ہو اور جو بھی ہمارا معیار ہو, ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کے لیے تیار رہنا چاہیے, قانون پسندی سے نہیں. لیکن آپ کو پتا ہے اگر آپ آگے بڑھنے سے ہی روکنے والی لکیر پر رکتے نہیں تو پھر آپ آگے ہی بڑھتے جائیں گے اور کہیں نہیں رکیں گے. آمین. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی محفل کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور کسی ٹی وی پروگرام کو بھی, اور اسے ضرور دیکھنا چاہتے ہیں, حالانکہ شاید وہاں پر تھوڑا پینا پلانا بھی ہوگا, یا آپ جانتے کہ وہاں پر چند ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جن کا معاشرے میں برا اثر ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ایسے ہوگا اور اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا, اور کوئی بات نہیں, آخر باقی بھی تو کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کیا, یہی وہ وقت ہے جب ہمیں ایسے حوالہ جات پر غور کرنا چاہیے جن میں لکھا ہے اگر تیرا دانا ہاتھ تجھے دکھ پہنچائے تو اسے کاٹ ڈال, اور اگر تیری آنکھ تجھے دکھ پہنچائے تو اسے نکال پھینک. یہی وہ بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے. غور کیجئے, آپ روحانی پختگی حاصل نہیں کر سکتے, میں بھی نہیں, آپ بھی نہیں. ہم وہ نہیں بن سکتے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم بنیں, اور پھر وہ بھی کریں جو کہ باقی دنیا کے لوگ بھی کر رہے ہیں. اب میں نہیں جانتی کہ آج کتنے لوگوں کے لیے بات تکلیف کا باعث ہوگی یا تسلی کا باعث, لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان باتوں کے بارے میں ہمیں زیادہ سننا چاہیے, یعنی گناہ میں زندگی نہ گزارنا, غلط چیز نہ دیکھنا, سمجھوتا نہ کرنا, کیونکہ آپ کی زندگی میں دھوکہ لانے کے لیے دشمن انہی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے. یہ بس تھوڑا سا ہے, بالکل تھوڑا سا, ہر کوئی ایسا کرتا ہے, اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. آج میں آپ سے درخواست کرتی ہوں, اور آپ جانتے ہیں کہ پولس رسول نے کہا میں تم سے التماس کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ کبھی کبھی جب آپ وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ دیکھتے ہیں جو خدا لوگوں کی زندگیوں میں کرنا چاہتا ہے, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلسل سمجھوتے والی زندگی گزار رہے ہیں, چھوڑیے اور وہ کرنا شروع کریں جس پر آپ یقین کرتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں, اور وہ نہ کریں جو آپ کے تمام دوست چاہتے ہیں کہ آپ کریں. کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ ہے جو خدا کے بھاؤ کو روک رہی ہے مختلف چیزوں میں؟ ایک چیز جو ہمیں ضرور کرنی چاہیے کہ اس بات کو یقینی بنائیے کہ ان تمام رکاوٹوں, یعنی سمجھوتا کرنا, پریشان ہونا, غصہ, معاف نہ کرنا اور بہت سی اور چیزوں سے پیچھا چھوڑائیں. جو کچھ ہمارے اندر سے بہتا ہے وہ دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے, اور خدا کے معیار والی زندگی گزارنا بہت سے لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لائے گی.